ایسے ہی خطیب الاثر شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ غازی ملت، ستارہ امت، شہزادہ محدث اعظم اشرفی جلالی جناب پیر سید ہاشمی میاں کچھوچوی دہلوی آف انڈیا تشریف لائیں۔ نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ مگانی شریف، آستان عالیہ مگانی شریف، آستان عالیہ مگانی شریف، آستان عالیہ مگانی شریف، حضور قبلہ پیر سید ہاشمی میاں صاحب، حضور قبلہ پیر سید ہاشمی میاں صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغنانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر پہلی مرتبہ، ویسے میں 7-8 مرتبہ آیا ہوں مگر پہلی مرتبہ پاکستان بنانے کا جو آخری تاریخی فیصلہ بنارس میں ہوا، جس میں صدر الافاضل کے ساتھ امیر ملت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے والد بزرگوار دونوں شریک تھے، اور جب دونوں اکٹھا ہوئے تو کچھ نہ کچھ انقلاب آیا۔ آج منگانی شریف میں دونوں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو انقلاب آئے گا وہ پاکستانی انقلاب تھا، یہ روحانی انقلاب۔ تھوڑا جی سائیڈ کے ہو جائے پلیز۔ میں نے جب جائزہ لیا لائبریری کا، خانقاہ کا، تبرکات کا،
آثار ہمارے گھرانے کی کچھ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. تو میں سوچ میں پڑ گیا، یہاں ہر کرم ہی نظر آتا. یقین پہ نظر ڈالتا ہوں تو کرم خدا، علم پہ نظر ڈالتا ہوں تو کرم مصطفیٰ، نسبت پہ نظر ڈالتا ہوں تو کرم مرتضیٰ، جب قریب سے دیکھتا ہوں تو کرم حسین. سبحان اللہ. اب ایسا سنگم تو بہت کم ملے گا کہ ایک محدث کا بیٹا ہے اور ایک محدث کا شہزادہ ہے، اور یہ سنگم ہے. ایسا موقع کم ملے گا. لہٰذا وہیں سے میں بھی شروع ہونا چاہتا ہوں جہاں سے قرآن شروع ہوا. پتہ نہیں کسی نے محسوس کیا کہ نہیں کہ میں نے کون سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی بے سے، اور ختم ہوتا ہے والناس کی سین پر، اور اعلان کر رہا ہے باس. اتنے ہی قرآن ہے. بے سے شروع ہوا، سین پر ختم ہوا باس. ادھر سے پڑھو تو بس ہے اور الٹ کے پڑھو تو سب ہے. سبحان اللہ. اتنے ہی بس اور اسی میں سب، ایسا ہے کلام رب. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک پریکٹیکل برکت بتاؤں، اس کو آپ جب چاہیے آزما سکتے ہیں. ایک مرتبہ بھوک آپ کو بہت لگی ہو تو بغیر بسم اللہ کے کھاؤ. ہو سکتا 6 روٹی کھا جاؤ. اتنی ہی بھوک دوبارہ جب لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھاؤ. سبحان اللہ. 6 کی جگہ 3 ہی میں نپٹ جاؤ. 3 روٹی بچ جانا برکت نہیں تو کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے، سیکریٹ کیا ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ ہمزاد لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اور جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اسی میں اپنا حصہ نکالتا ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں اسی میں سے لیتا ہے، جو پیتے ہیں اسی میں سے لیتا ہے. تو میرے آقا نے اسے بھوکا رکھنے کے لیے ہمیں ترکیب بتائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھاؤ گے تو وہ نہیں لے سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کچھ پیو گے تو وہ تمہارا ہمزاد نہیں پائے گا. تو 2 گلاس پانی کے بجائے 1 ہی گلاس پانی میں اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ اس کو گیا ہی نہیں، آدھا بچ گیا. تو ایک عادت بنا لو، بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کچھ کھاؤ تو پہلے کہہ لو، پیو تو پہلے بسم اللہ. بسم اللہ کہہ کر کھاؤ گے سارا کھانا تیرے پیٹ میں جائے گا، ہمزاد کے وہ شیطان کے پیٹ میں نہیں جائے گا. بسم اللہ کہہ کر پیو گے تو سارا پانی آپ کے پیٹ میں جائے گا، ہمزاد میں نہیں جائے گا. اس پر مجھے اپنے بزرگ کا لطیفہ یاد آیا. ہماری جماعت کے عظیم المرتبہ شفیعت، انہوں نے تفریح طبع کے لیے لوگوں سے ایک سچ بات بتا دی کہ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ 60 برس، ویسے تو میں نے ہمیشہ بسم اللہ کر کے کھایا پیا ہے، لیکن 60 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے
بغیر بسم اللہ کے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں اور بغیر بسم اللہ کے میں نے کچھ پیا ہی نہیں تو میرا شیطان 60 برس سے بھوکا پیاسا ہے، کچھ اسے ملا ہی نہیں۔ لیکن جب میں حقہ پیتا ہوں تو بسم اللہ نہیں کہتا تاکہ 60 سال کے بھوکے پیاسے شیطان کے خالی پیٹ میں صرف دھواں جائے۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو اب آئیے تھوڑا ایکیڈمک موڈ بنائیے۔ یہ بسم اللہ جو ہے یہ با جو ہے گرامر کے اعتبار سے میں آپ کو کیا پڑھاؤں؟ میرے کلاس میں ہر کلاس کے لوگ ہیں، کس کلاس کی تقریر کروں؟ بس یوں سمجھ لو کہ با جو ہے عربی گرامر میں کبھی قسم کے لیے ہے، الصاق کے لیے ہے، کبھی استعانت کے لیے ہے، مدد۔ یہاں جو با ہے وہ استعانت کے لیے ہے، اللہ کے نام کی مدد سے۔ بے داخل ہے اسم پر، حرف جار داخل ہے اسم پر، مدد مانگ رہے ہیں ہم اسم سے۔ اسم اللہ میں جو اسم ہے تو اگر اللہ اللہ ہے تو اسم کون ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نبی اللہ میں اللہ اللہ ہے، نبی کوئی اور ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ ہے، رسول کوئی اور ہے۔ عبداللہ میں اللہ اللہ ہے، عبد کوئی اور ہے۔ اسم اللہ میں اللہ اللہ ہے تو اسم کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اسم کا کام کیا ہے، اسم کرتا کیا ہے۔ اسم کا کام ہے پہچانوانا۔ ہمارے یہاں جب لکھنؤ میں کوئی نیا آدمی آتا ہے پوچھتے ہیں آپ کا اسم الشریف، اجودھیا میں پھنس گیا تو کہا پوچھتا ہے آپ کا شبھ نام۔ اگر گجراتی ماحول میں احمد آباد سورت بڑودہ میں پھنس گیا تمہارو نام سوچے، اور ڈھاکہ میں اٹک گیا تو پوچھیں گے تمہر نام کی۔ ہر ایک نام کے چکر میں اس میں شما چیز۔ ایرانیوں کے چکر میں آئے تھے یہ پوچھ بیٹھے، اور کبھی سو کالڈ عرب سے مل گئے، مسموع کیا شیخ۔ تو نام کا کام پہچانوانا، اسی لیے پہچاننے کے لیے ہم نام پوچھتے۔ تو جو ہاشمی کو پہچانواوے وہ اسم الہاشمی ہے، جو محدث کو پہچانواوے وہ اسم المحدث ہے، جو مجدد کو پہچانواوے وہ اسم المجدد ہے، جو نبی کو پہچانواوے وہ اسم النبی ہے، اور جو اللہ کو پہچانواوے وہ اسم اللہ ہے۔ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ذات کو پہچانوانے کے لیے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدد مانگا ہے ہم نے اسم اللہ سے۔ اب اگر اسم اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا جیسا لگا اور اس پر تم نے اپنا فتویٰ ٹھوکا تو سوال پیدا ہوگا کہ آپ کی بسم اللہ صحیح ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس بسم اللہ میں با ہے، اور بے بنتا کیسے؟ بے با تا سا، ان کی باڈی ایک ہی ہے، با تا سا باڈی ایک ہی لکیر، یہ نقطوں سے بدل جاتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لکیر نہیں بدلتی، نقطے بدل جاتے۔ نیچے ایک ہو تو با ہے، اوپر دو ہو تو تا ہے،
اگر 3 ہو جائے تو سا ہے، اور ہماری اردو میں نیچے 3 ہو جائے تو پا ہے۔ معاملہ نقطوں کا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ بے کے نیچے کا نقطہ یا علامہ اقبال کی بولی میں بائے بسم اللہ، اوپر 2 ہوتا تو تا ہو جاتا، 3 ہوتا تو تا ہو جاتا، نیچے 1 ہے تو باپ 2 سے نہیں بنا، باپ 3 سے نہیں بنا، 1 سے بنا۔ وہ 1 کون؟ واہ 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 واہ۔ مولا علی، مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں النقطۃ تحت الباء بسم اللہ، بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ لوگ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، اب تو ان کے کھانے کا بھی نام فاسٹ فوڈ ہو گیا ہے۔ اب جلدی جلدی زیادہ زیادہ کیسے بتاؤں؟ ایک صاحب کھڑے ہو کے بولنے لگے، میں وہاں لکھنؤ میں تقریر کر رہا ہوں، بولا آپ مولا علی کو نقطہ کہہ رہے ہو، اور نقطہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور وہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، بولا کہ نقطہ تو وہ جز ہے جس کے اجزا نہ ہو، اور تھوڑی انگریزی چھاپ بھی اس کے اوپر تھی، کا ایسے ہی کو تو آئٹم کہتے ہیں۔ کیا حضرت علی اتنے چھوٹے ہیں کہ انگلی رکھ دو تو دکھائی نہ پڑے؟ میں کہا جب تو نقطے کے بارے میں اتنا جانتا ہے کہ نقطہ اسے کہتے ہیں جسے کاٹا نہیں جا سکتا، جسے بانٹا نہیں جا سکتا، تو یہی تو میرا مولا پیغام دے رہا ہے، میں علی ہوں علی، نہ مجھے کاٹا جا سکتا ہے نہ جماعتوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اور سن، تو نقطے کو جانتا ہے، وہ جس کے اجزا نہ ہو، اسی کو وہ ہمارے یہاں جزلے تجزا کی بحث میں دارالعلوم میں درس نظامیہ میں پڑھاتے ہیں، وہ میں کہا آپ کو بتاؤں، یوں سمجھ لو جس کے ٹکڑے نہ ہو اسے ایٹم کہتے ہیں۔ You can't divide atom. You can't change atom into power. ایٹم کو پاور میں بدلا جا سکتا ہے لیکن اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اور جس کے ٹکڑے نہ ہو وہ ایٹم ہے، اور جو ایٹم ہے وہی طاقت ہے، اور جہاں ایٹم ہے وہی سپر پاور ہے۔ آج امریکہ اپنے ایٹم پر سپر پاور بنا ہے، انگلینڈ میں ایٹم ہے، انگلینڈ سپر پاور، چائنا اور رشیا میں ہے تو وہ سپر پاور۔ ارے قربان ہو جا داتا گنج بخش پہ، آج یہاں بھی بنا ہوا ہے سپر پاور۔ وہ ایٹمی طاقت ہے کہ جہاں ایٹم ہے وہی سپر پاور، اور جسے بانٹا نہ جا سکے وہ ایٹم، اور جسے بانٹا نہ جا سکے وہی نقطہ۔ علی نقطہ، علی طاقت، جہاں علی وہی سپر پاور۔ علی امام حسن میں امام حسن سپر پاور، علی حسین میں حسین سپر پاور، زین العابدین
साजिद में अली, जैनुल आबिदीन सुपर पावर, जाफर साजिद में अली, जाफर साजिद सुपर पावर, मोहम्मद बाकिर में अली, बाकिर में इमाम बाकिर सुपर पावर, मूसा कासिम में अली, मूसा कासिम सुपर पावर, मूसा रजा में अली, मूसा रजा सुपर पावर, गौसे आजम में अली, गौसे आजम सुपर पावर। आपकी तवज्जो चाहूंगा। जी जी सुभान अल्लाह। वो लखनऊ में वो बोला, ये आपने साइंस के हिसाब से तो समझा दिया, लेकिन मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। क्या पढ़ता है तू? मैं तो तारीख और ज्योग्राफिया पढ़ता हूँ। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे पास इंडिया का नक्शा है? हाँ है। कश्मीर से कन्याकुमारी? हाँ। गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक है। ले आ, रख टेबल पर मैप ऑफ इंडिया। मैंने कहा बता, इसमें बम्बई कहाँ है? ये मैप में, नक्शे में बम्बई कहाँ है? कौरूर ये बम्बई है। बम्बई कहाँ है? कौरूर देखी नहीं है। बम्बई कहाँ है? ये समुद्र के किनारे। अरे बम्बई कहाँ है? तो हुजूर देखिए ये नुक्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्तान आलिया मंगानी शरीफ। नुक्ता। और उसी पर देखिए MUMBAI मुंबई, ये नुक्ता। मैंने बोला ये नुक्ता बम्बई है? बोले आओ तो पूरी बम्बई नुक्ते में। सारी बम्बई इसी में, नरीमन पॉइंट इसी में, मखदूम अली माहिमी का आस्ताना इसी में, मोहम्मद अली रोड इसी में, शौकत अली रोड इसी में, अब आजाद रोड इसी में। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी, हजारों कारें, सरकार इसी में, इसी नुक्ते में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी में, डोमेस्टिक एयरपोर्ट इसी में, सारी मिनिस्ट्री इसी में, गवर्नर हाउस इसी में, सैकड़ों जमीनों की आमद और रफ्त इसी में। तवज्जो। एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में। तवज्जो। एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में अगर करोड़ों आबादी आ सकती है, तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में सारी कायनात आ जाए तो क्या है? क्या बात, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और आगे सुभान अल्लाह। जब समझ में आएगा कि अली अली अली, तो चलो एक नजर पैदा कहाँ हुई है। तफसील में नहीं जाऊंगा। वालदैन माजरा तवाफ में मसरूफ थी, लेबर पेन स्टार्टेड। कहाँ जाए मर्द औरत की भीड़ में। चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा जनाबे अबू तालिब की अहलिया मोहतरमा, किसकी हिम्मत है जो रोक दे? काबे का दरवाजा खोला, अंदर से नहीं। मौला अली आए तो आंखें बंद हैं। सरकार आंखें बंद, मां ने तो अंधा समझा। ईमान पहचान गया।
علی کی آنکھیں بند ہی رہنی چاہیے. ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں جو دیکھنے والی نہیں. یہ علی 360 بت دیکھنے نہیں آیا ہے. اس کعبے کو بتوں سے صاف کرنے کے لیے آیا. آنکھیں بند کر لی. پھر جب بند ہوئی تو کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں. نہ ماں کو دیکھا. جناب ابو طالب کو پتہ چلا بیٹا پیدا ہوا ہے. آئے خوشی خوشی گلے میں گود میں لیا, پیار کیا. دیکھا او نابینا ہے, کوئی بات نہیں. تو ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کچھ لڑکا ہو ترچھا بھی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, گھی کا لڈو ٹیڑھا بھرا. ہاں, لڑکی ذرا ٹھیک ٹھاک پیدا ہو, لڑکا چل جائے گا چاہے جیسا ہو, گھی کا. بیٹا ہے, جمال ہے, حسن ہے, نور ہے, آنکھ نہیں ہے تو کیا ہو. ادھر سے عباس کو پتہ چلا, وہ دیکھنے گئے. کئی ایک دن 2 دن کئی دن اللہ جانے گزر گیا. دھیرے دھیرے یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, چچا ابو طالب کے گھر میں بھائی میرا پیدا ہو گیا. اب نبی کریم چل پڑے. چچی فاطمہ بنت اسد سے کہا, چچی جان میرا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے گود میں ڈال دی. ادھر مصطفیٰ نے علی کو گود میں لیا. علی نے آنکھیں کھولی. اندازہ لگاؤ, ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ماں باپ کو, ماں باپ کو, ماں باپ کو. علی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں رسالت ماں کو. ایک بات ابھی اچانک آ گئی ہے تو کہی ڈالوں. اگر وہ ذرا بھی آگے کا تھا تو ذرا بھی کمزور ہوگی تو کمرے میں اصلاح کر دیجیے گا. جب علی پیدا ہوئے اس وقت میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا. جب علی پیدا ہوئے جب نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ نبی. خدیجہ کو نہیں معلوم, زید کو نہیں معلوم, ابو طالب کو نہیں معلوم, جگری دوست ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. جو دیکھ رہے ہیں انہیں نہیں معلوم, جو پیدا ہو رہا ہے اسے کیسے معلوم. نبی نے اعلان نہ کر کے جس نبوت کو چھپایا تھا مصطفیٰ نے نہیں چھپ سکا نگاہ مرتضیٰ میں. اسی لیے وہ بچپن سے نبی ہے, پیدائش سے پہلے نبی ہے, پیدا ہوئے تو نبی ہے. انہوں نے بتایا نہیں, کسی نے جانا نہیں, مگر علی آپ سے کیا عرض کروں, بڑا وقت لگ جائے گا, موضوع پہ بھی آنا ہے. اور ان کی حرم محترم خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی کریم نے فرمایا یہ تو انسانی حور ہے. میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے. اب انسانی حور, انسان کی بھی کوالٹی اس میں ہے اور حور کی بھی کوالٹی ہے. انسان کی کوالٹی یہ میری بیٹی ہے کیونکہ انسان ہے, علی کی بیوی ہے کیونکہ انسان ہے, حسنین کی ماں ہے کیونکہ انسان ہے, اور نہ اسے حیض ہے نہ نفاس ہے اس لیے حور ہے. تو جب باپ علی جیسا ہو, ماں
خاتون جنت فاطمہ زہرا جیسی ہو تو حسن حسین نہیں پیدا ہوں گے تو کون تھوڑی توجہ میں نوجوانوں کی چاہوں گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شہر سے ہیں کہ دیہات سے. تو دیہات مجھے زیادہ پسند ہے. میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ اپنا ہاتھ اپنے پاس مت رکھ، دے ہاتھ. تمہیں چاہیے تیرا ہاتھ، تو ہم کو دے ہاتھ. اور شہر میں تو لے ہاتھ. آپ جانتے ہیں ایک اچھی فصل کا تجربہ اس پورے علاقے کو ہے. اچھا گندم ہو، اچھی زمین ہو. ایک بیگھے میں 20 من گیہوں گندم پیدا کر لینا کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے بچے کیوں، ہمارے نمونے کیوں غلط ہو رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے کہ باپ کون ہے اور ماں کون. کیا ہماری ماں بہنیں فاطمہ زہرا کی طرح ہیں؟ نہیں. تو بچے حسن حسین کی طرح کیسے؟ نوجوانوں پلیز سیلف آڈٹ کرو، اپنا محاسبہ کرو. میں ایک نوجوان کا واقعہ بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور اندازہ لگائیے کہ اس نوجوان کی پوزیشن کیا ہے. نکل گیا موڈ بنا کر شہر سے باہر گھومتے پھرتے. کافی دور نکل جانے کے بعد جب بھوک نے ستایا، کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں کھایا، ادھر ادھر نظر دوڑایا، کچھ بھی نظر نہ آیا. حسن اتفاق دریا کے کنارے تیرتا ہوا ایک سیب ملا. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا واقعہ مشہور ہے، کیا بات. لیکن میں اپنی اسٹائل سے بیان کروں گا. میرے بابا دادا کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھوک کا دباؤ، نہ دیکھا ادھر نہ دیکھا ادھر، اٹھایا اور بسم اللہ. پورا سیب جب پیٹ میں گیا، بھوک کی آگ بجھ گئی. ہوش کو ابھرنے کا موقع ملا. ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا. یہ سیب میرا نہیں تھا، میرا خریدا نہیں تھا، کسی کا دیا ہوا بھی نہیں تھا. بلا اجازت مالک میں نے کھا کیسے دیا؟ یہ تو حرام ہوا. جب کسی کا پیٹ بھر جاتا ہے آج کل تو حرام کی سوچتا ہے. اس نوجوان کا جب پیٹ بھر گیا تو خوف الہی چھایا. وہ شریعت کی سوچنے لگا. بھرا پیٹ ہمیشہ طلب میں دکھائی دیتا ہے. یہ عجیب آدمی ہے جو طلب میں دکھائی دیتا ہے. خوف خدا حاوی. اب سوچنے لگا معافی مانگوں کس سے. اب قیاس شروع کیا، اور وہ یہ سیب ادھر ہے تو ادھر سے آیا ہوگا. جلدی سے جلدی
کو جائز بنانا اس سے پہلے کہ وہ خون بن جائے اور میرے بدن میں حرام خون کی ایک بوند بھی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ غفلتاً میں نے کھا تو لیا ہے مگر حقیقتاً اسے حرام رہنے نہیں دوں گا، اسے خون بننے میں بہت ٹائم لگے گا۔ سائنس کے جاننے والوں کو، میڈیکل سائنس کے جاننے والوں کو، ڈائجسٹیو سسٹم کے جاننے والوں کو، سرفیکس کی سسٹم کو جاننے والوں کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز پیٹ میں ڈالا جائے، کھانا جائے تو فوراً ایک لیکوڈ نکلتا ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، پیپسین کو پیپٹول میں چینج کرتا ہے، اسے ہاضمہ بنا کر کے ہضم کر کے لتی بناتا ہے اور پھر اس کو انٹسٹائن میں بھیجتا ہے۔ پھر انٹسٹائن میں جا کر کے اسے ایبزارب کرتی ہیں، سکنگ کرتی ہیں، اس میں سے پانی کو کھینچا جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور جو لیکوڈ فارم میں ہے وہ کڈنی، وہ گردے کی طرف چلا جاتا ہے، گردہ اسے ریفائن کرتا ہے، جو فضلہ ہے، غیر ضروری اجزاء ہے، انہیں یورینل میں بھیج دیتا ہے، باقی کو وہ لیور میں بھیجتا ہے، لیور فنکشن کر کے اسے خون بناتا ہے اور پھر جا کر کے وہ خون کی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ یہ سب کرنے میں کوئی 5-6 گھنٹہ لگتا ہے اور یہ نوجوان کیا چاہتا ہے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی، اس سے پہلے کہ وہ ایک سیب خون بن جائے اور میرے پاک خون میں ایک ناپاک بوند شامل ہو، جان کو خطرے میں ڈال دیا، رسک آف لائف لیا، دریا میں کود پڑا، تیرتے ہوئے اس پار گیا۔ محنت شاقہ کے بعد جب ادھر پہنچا تو دیکھا کہ باغ کا ایک مالی ہے، مالک ہے، کون ہے؟ پاس گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا حضور یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا جی میرا۔ کہا یہ ایک پیڑ ہے دریا کے کنارے، ہاں، اس کی شاخیں دریا میں لٹکی ہوئی، ہو سکتا ہے اسی میں سے کوئی سیب گرا ہو۔ کیا ہوا گرا؟ وہ تیرتا ہوا ادھر چلا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ چلا گیا۔ نہیں میں نے اسے کھا لیا، تو میں معافی چاہتا ہوں، وہ کھانا میرا جائز نہیں تھا، میں اپنے رب کو کیا کہوں گا، اپنے آقا مولا کو کیسے فیس کروں گا، اپنا چہرہ کیسے نبی کریم کو دکھاؤں گا۔ بوڑھے نے تجربے کی آنکھوں سے نوجوان کو دیکھا، اس کچی عمر میں، اس نوجوانی میں اتنا خوف خدا، یہ مرد نہیں، یہ ہے مرد خدا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، کہا معاف تو کروں گا۔ کہا پہلے معاف کر دیجئے، اس سے پہلے کہ خون بنے۔ کہا میں معاف کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں معاف کر دوں گا، میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ تم کو میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا۔ یا اللہ، سیب معاف کرانے آئے، کیا بات، اندیکھی لڑکی، انسنی، بغیر سمجھے بوجھے، نہ بزرگوں کا ہاتھ، نہ ماں باپ نے دیکھا، نہ کوئی رپورٹ، میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، میں معاف کر دوں گا۔ آپ سوچئے ایک انجان لڑکی سے رشتے کے لیے تیار ہو جائے نوجوان، صرف اس بات پر کہ ایسا کرنے سے میں گناہ سے پاک ہو جاؤں گا، میری غلطی معاف ہو جائے گی۔ سیب کھانے کی غلطی کو مٹانے کے لیے آپ پہ کون ہے جو اس شرط کو قبول کرتا؟ کا منظور ہے مجھے، کا تفصیل بھی سن لو۔ میری بیٹی سے نکاح کرو گے تو بعد میں کچھ مت بولنا، تفصیل یہ ہے کہ میری بیٹی اندھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ سکتے ہیں، نیچرلی سکتے ہیں، اور چلو دیکھے گی نہیں سنے گی تو، دیکھے گی نہیں اندھی ہے، سنے گی تو بہری بھی ہے، اللہ اکبر۔ نہ دیکھے گی نہ سنے گی، چلو کچھ بولے گی تو نہیں، گونگی بھی، چلو
چلے پھرے گی تو لنگڑی بھی ہے۔ کہہ کیوں نہیں کہتے کہ گٹھڑی ہے؟ زندگی میں ایک نوجوان کی پہلی شادی صرف ایک ایسی لڑکی سے جو اندھی ہو، بہری ہو، گونگی ہو، لنگڑی ہو، اس نوجوان کا اس بات پہ تیار ہونا کہ اگر یہی شرط ہے بے گناہ بننے کی تو ایسی عورت سے میں نکاح کرنے کو تیار ہوں، مگر گنہگار بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوف خدا ہے نوجوان میں، یہ خشیت الہی ہے نوجوان میں، یہ فکر آخرت ہے نوجوان میں، یہ احساس حساب و کتاب ہے نوجوان میں، یہ شریعت کا احترام ہے نوجوان میں، یہ معرفت کا مقام ہے اس نوجوان میں کہ ہم ایسی اندھی لولی لنگڑی سے شادی کرنے کو تیار ہیں مگر میرے سیب کو معاف کر دیا جائے۔ ادھر انہوں نے کہا میں تیار ہوں، ادھر وہ ضعیف بزرگ نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا۔ نکاح ہو گیا۔ جب بیوی کے کمرے میں گئے انہیں تو پتہ ہی تھا جیسا کہا گیا ہے، اندھی ہے، بہری ہے، میں سلام کروں گا تو سنے گی نہیں، میں جاؤں گا تو دیکھے گی نہیں، لیکن سنت ہے کمرے میں جاؤ، گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ سنتاً انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، ادھر سے جواب ملا وعلیکم السلام۔ جب قریب سے دیکھا ایسی آنکھیں، ایسی چمکتی پیشانی، ایسا حسن و جمال، ایسی صحت مند خاتون، گھبرا گئے کہیں دوسری جگہ تو نہیں آ گئے۔ باہر نکلے، اپنے سسر سے کہا ابا آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، وہاں تو سب ٹھیک تھا، کوئی دوسری میں چلا گیا کیا؟ غلطی سے سیب کھایا تھا تو یہاں تک پہنچا، دوسری غلطی ہو جائے گی کہاں تک پہنچوں گا؟ تو شیخ نے کہا نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، تمہارا خوف خدا، خشیت الہی، مقام و مرتبہ، ایک بندے کا دھڑکتا ہوا دل، ایک پاسدار شریعت کی شخصیت جب میں نے تیرے اندر دیکھی تب میں نے تجھے اپنا داماد بنایا۔ یہ جو میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ آنکھ نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے جوانی تک اس نے حرام دیکھا ہی نہیں، اور بہری اس لیے کہ اس نے حرام سنا ہی نہیں، اور گونگی اس لیے کہ خلاف شریعت بولی ہی نہیں، اور لنگڑی اس لیے کہ ایک قدم بھی اسلام کے خلاف اٹھایا ہی نہیں۔ تو جب مرد خدا سے ڈرنے والا ایسا ہو اور عورت طہارت و پاکیزگی میں ایسی ہو، تو جب ایسا مرد ایسی عورت اکٹھا ہوتے ہیں تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ اور جب غوث اعظم پیدا ہوئے وہ ایک مشہور بات ہے، مشہور بات ہی پر میں اپنی کچھ جو آپ پہلے سے جانتے مانتے ہیں اس میں کچھ گوشے ہیں ڈھونڈنے میں، آپ کی توجہ ادھر لے جاؤں گا۔ پیدا ہوئے تو کہا جاتا انہوں رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھا، والدہ محترمہ نے بہت کہا کہ دودھ پی لے، نہیں پی رہے، منہ ہٹا لیتے ہیں، منہ ہٹا لیتے ہیں۔
नादानों से पूछो, बगैर किसी शहादत शरई को अब्दुल कादिर जीलानी को कैसे मालूम कि रोज़ा? इतने छोटे से बच्चे को, और फिर वो रोज़ा रख भी रहा। और जैसे ही अफ्तार का टाइम होता था, अम्मा जान अपने इफ्तार में मसरूफ होती थी, वैसे ही शोर मचाना शुरू, मेरी भी तो अफ्तारी करो। वो कहा जाता है कि एक मर्तबा चांद देखने के मामले में कुछ गड़बड़ हुई, क्योंकि उस वक्त हेलाल कमेटी नहीं थी, ना कोई चेयरमैन था। आज तो पाकिस्तान में ये सहूलत हासिल है। तो कुछ लोगों के दिल में आया, चलो देखें अबू साले जंगी दोस्त के घर में लड़का पैदा हुआ है, अबू साले का बेटा जो है क्या कर रहा है, मालूम हो सुबह से दूध नहीं पी रहा। दिल में तो आया, हो न हो चांद हो गया, लेकिन सबूत शरई दरकार। अदालत कानून के मुताबिक चलती है, कानून अपना काम करता है। कुछ देर के बाद शहादत भी मिल गई तो सारे लोग रोजा रखने लगे। इस वाक़े को याद दिलाने का मकसद ये है, पैदा होते ही रोजा रखा क्यों? रोजा फर्ज ही नहीं था उनपे। जिन पे फर्ज है वो दुकान में टाट लगा के पीछे खाते हैं, तो जिन पे फर्ज ही नहीं है वो पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं। अल्लाह करे आपके ज़हन में बात में पहुंचा सकना। हम पैदा होते हैं तो रोजा नहीं रखते, जब हम बालिग होते हैं तब रखते हैं। आखिर बात क्यों? गौसे आज़म पैदा हुए तो शुरू ही से उन्होंने रखा, आखिर बालिग होने का इंतजार नहीं किया गया। क्यों? पैदा हम भी हुए हैं, पैदा गौसे आज़म भी हुए। शहजादे अमीर मिल्लत को नजर करूंगा, पीर मुनव्वर अली शाह साहब जमात। पैदा हम भी हुए हैं, पैदा गौसे आज़म भी हुए, लेकिन हम पैदा हुए फितरत बशरियत पर। हमें आगे चलकर शरीयत के मुताबिक होना है। हम पैदा हुए हैं फितरत इंसानियत पर, हम इंसान पैदा हुए हैं, आगे चल के शरीयत पर अमल करना है। हम बशर की सूरत में पैदा हुए हैं, आगे चलकर शरीयत के मुताबिक होना है। हम पैदा हुए हैं फितरत बशरियत पर, आगे शरीयत के मुताबिक चलना है। और गौसे आज़म पैदा हुए हैं फितरत शरीयत पर, आगे मशीयत के मुताबिक चलना है। वो पैदा हुए हैं फितरत शरीयत पर, मशीयत के मुताबिक उन्हें चलना है। हम पैदा हुए हैं फितरत पर, शरीयत के मुताबिक चलना है। यही वजह है कि जब हम खाते हैं तो शरीयत की तरफ देखते हैं, शरीयत कहे तो खाएंगे। जब हम पीते हैं तो शरीयत की तरफ देखते हैं, कहेगी तो पिएंगे। हमें जब औरत चाहिए तो हम शरीयत को देखते हैं, कैसे लाना है, जैसा शरीयत कहेगी हम निकाह करके लाएंगे। हम अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए शरीयत की तरफ देखते हैं। शरीयत कहती है ये खाओ तो खाते हैं, ये पियो तो पीते हैं, ये ना खाओ तो नहीं खाते, ये ना पियो तो नहीं पीते। ये हम और तुम जैसे लोगों का मुकाम, ये हमारा तुम्हारा स्टेटस
یہ ہماری آپ کی جماعت ہے، یہ ہمارا کلاس ہے کہ ہم شریعت سے پوچھ کر کے کھاتے ہیں، شریعت سے پوچھ کر کے پیتے ہیں، مگر غوث اعظم کی زندگی میں ایک ایسا بھی لمحہ آتا ہے جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ عبدالقادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک خدا نہ کہے عبدالقادر کھانا کھا۔ آپ چلیے اب بتائیے کہ جب بچپن میں یہ عالم ہے تو بچپن میں عالم کیا ہے؟ بڑا چرچا تھا غوث اعظم کا لنگر، اتنا بڑا لنگر، یہ جتنے سلاطین ہیں خلیفہ کہلاتے ہیں، خلافت ہے، کسی کی تو خلافت ہے اور کسی کی خالی آفت ہے۔ اور یہ فقیر درویش بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کو کھلا رہا ہے، بادشاہ کا خزانہ خالی ہو جائے۔ لنگر پھیلا دین، شریعت کا جھنڈا لہرانے لگا، طریقت کا دریا موجیں مارنے لگا، حقیقت کے موتی لوگوں کے ہاتھ آنے لگے۔ لنگر، لنگر میں اتنا سب ہے تو جنہیں شریعت سے الجھن ہے، طریقت سے بدزن ہے، معرفت سے محروم ہے، لیکن لنگری مت، نہ لنگر ہوگا نہ دربارے بہت یاد آئے۔ اتنا ڈر گئے لنگر سے، خود بھی چھوڑ دیا، ہم سے بھی چھوڑوا رہے ہیں۔ لنگر چل رہا ہے، یہ کہ دماغ میں آیا ہو نہ ہو بہت اندر مال پانی ہے، روزانہ لٹا رہے ہیں تو اندر بہت سونا چاندی ہوگا۔ شہرت ہو گئی، چوروں کو بھی خبر ہو گئی۔ اسی بیچ ایک مرید پیچھے پڑ گیا، عجیب عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا۔ اس زمانے میں کوئی سامنے سے آگے کہتا بھی نہیں تھا کہ میں پیر ہوں، ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، ابھی تو ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ سامنے سے آگے بولتے ہیں، پہلے پیر ڈھونڈا جاتا تھا، اب ہم لوگ مرید ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنے بارے میں کہا، اپنے بارے میں سچ بولنے سے کون روکے گا؟ تو اس نے بات اللہ پہ ڈال دی، مولا میں گیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں، جو بھی پہلا آدمی آئے گا وہی میرا پیر ہوگا۔ دھونی رمائے بیٹھ گیا، جو پہلا آدمی آئے گا وہ رب نے بھیجا ہے، جب رب نے بھیجا ہے تو میرا مرشد ہے۔ 12 بجے رات میں ایک چور آیا، اس نے پیر پکڑ لیا، رب نے تجھے بھیجا ہے تو ہی میرا پیر ہے۔ وہ گھبرایا، میں چور ہوں کیسے مرید کروں، میرا پیر چھوڑ دے۔ نہیں چھوڑتا، میں نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ جو پہلا آدمی آئے گا اس سے مرید ہو جاؤں گا، تو پہلا آدمی ہے۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوتا جائے، خاکساری بند کیجئے، مجھے مرید کیجئے۔ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ سب باتیں بعد میں دیکھیں گے، پہلے مرید کیجئے۔ وہ دیکھا کہ یہ تو 12 سے 1 ہو گیا ہے، میں چوری کی نیت سے آیا ہوں، یہ کہیں اس کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے، تو اس نے ایکٹنگ شروع کیا۔ تو مجھے اپنا پیر مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں۔
میرا ہر حکم مانے گا؟ ہاں مانوں گا، میرا پیر چھوڑ دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا واپسی میں، تجھے مرید کر لوں گا، تو یہی بیٹھا رہے۔ اور چوری کرنے کے لیے پہنچا غوث اعظم کے گھر میں، نہ جانے کس راستے سے، پیچھے سے بغل سے اندر کود کے گیا، اندھیرے میں کمروں میں ڈھونڈ رہا ہے مال، کاپتیاں اندھیرے میں، ہاتھ پیر مار رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، کہیں کٹورا ہے، کہیں چٹائی ہے، کہیں لوٹا، سونا چاندی روپیہ پیسہ گٹی 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 کدھر ہے جو لنگر میں خرچ ہوتی، وہ اندھیرے میں ڈھونڈ رہا ہے کہ خواجہ خضر حاضر بارگاہ میں، کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی فلاں مقام پر ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، نئے ابدال کا تقرر کیا جائے۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے گھر کے کونے میں ایک چور ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، ابھی تک کچھ ملا نہیں، پکڑ لاؤ پکڑ لاؤ۔ حضرت خضر کسی کو پکڑنے تو ہمت ہے؟ وہ ہندوستان پاکستان کی ہتھکڑی نہیں ہے کہ لے دے کے چھوڑا دو، وہ خضر کا ہاتھ ہے، پکڑ لیا تو چھوڑا نہیں سکتا، پکڑ کر لے آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں، ایک نظر ڈالی، پکڑ کے جو سینے سے لگایا اور اسے ہٹایا، دنیا بدل گئی، اور فرمایا جاؤ اسی کو ابدال کی پوسٹنگ پہ کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب وہ جانے لگا، رک جا، وہ جو گیٹ پر انتظار کر رہا ہے اسے مرید کرتے ہوئے جانا، تو کبھی کبھی سچا مرید بھی پیر کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے مرید جب مرید ہوتا ہے تب پیر کو دیکھتا ہے، اور مرید جب مراد ہو جاتا ہے تو پیر اپنے مرید کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ایک کرامت یہ بیان کی جاتی، اسی کی میں نے تفصیل بیان کی، چور کو ولی بنا دیا۔ کرامت وہ جو سمجھ میں نہ آئے گا، میرکل وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، یہ تو کسی حد تک عقل میں آتی ہے، چور آیا ولی بن گیا۔ کیا آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہانڈی میں اگر شہد ہو اور ہاتھ ڈالو گے تو کیا ملے گا؟ ہانڈی میں دودھ ہو اور ہاتھ مارو گے تو کیا ملے گا؟ ہانڈی میں اگر مٹھائی ہو اور ہاتھ مارو گے تو جس غوث اعظم کے گھر میں صرف ولایت ہو، ہاتھ مارو گے تو ولایت ملے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مگانی شریف، جیوے جیوے۔ اور ایک بات اچھی طرح سے سمجھ جائیے کہ ہر ولی کسی نہ کسی خاص نبی کا پرتو ہے۔ Every waliullah is a shadow of any particular prophet۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا روحانی سلوک کرتا ہے، اور جو ولی جس نبی کا پرتو ہوگا، جس نبی کا مظہر ہوگا، جس نبی کے قدم پر اس کا سلوک ہوگا، اس ولی میں اس نبی کے معجزات، آیات، کرامت کی صورت میں نظر آئے۔ کوئی ولی پرتوے یوسف ہے تو صاحب جمال ہے، کوئی پرتوے ایوب ہے، پرتوے یعقوب ہے تو پھر وہی جلوہ اس میں دکھائی دے گا۔ میں مثال کے طور پر بتاؤں، حضرت نجم الدین کبرا
رحمت اللہ علیہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے. اسی لیے سرکار نجم الدین کبریٰ میں جو جاہ و جلال تھا وہی جو موسیٰ کلیم اللہ میں تھا. وہی مزاج، وہی ادا، وہی طبیعت، وہی انداز، وہی صفات. وہاں معجزہ ہے، یہاں کرامت ہے. وہاں اصل ہے، یہاں عکس جمیل ہے. اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، تارک کونین، تارک سلطنت، غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی. ان کو تفصیلی بات نہیں کرنا ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ یہ پرتو عیسیٰ مسیح، عیسیٰ روح اللہ کے قدم پر سلوک کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو معجزہ عیسیٰ مسیح نے دکھایا وہی کرامت مخدوم اشرف سے ظاہر ہوئی. مردوں میں جان ڈال دینا اگر ان کا معجزہ ہے تو مورتی میں روح ڈال دینا مخدوم شمنانی کی کرامت. وہاں شفائے امراض ہے تو یہاں بھی شفائے امراض ہے. وہاں بیماری دور ہوتی ہے، یہاں بھی. وہاں آسیب جلاتے تھے، یہ بھی آسیب جل رہے ہیں. انہوں نے بھی مسیحائی کی اور اشرف شمنانی بھی مسیحائی کر رہے ہیں. اسی لیے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی پرتو عیسیٰ مسیح ہے. تو کوئی ولی پرتو آدم صفی اللہ ہے، کوئی پرتو نوح نجی اللہ ہے، کوئی پرتو داؤد خلیفۃ اللہ ہے، کوئی ولی پرتو ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی پرتو اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کوئی پرتو اور اسی نبی کے قدم پر اس کا سلوک ہوا. مگر میرا غوث، غوث اعظم، صاحب غوثیت کبریٰ، الانسان الکامل، قطب الاقطاب، القطب الاعلی، محی الاسلام والدین، سیدنا عبدالقادر جیلانی پرتو محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قدم محمدی پر عبدالقادر جیلانی کا روحانی سلوک ہوا ہے. قدم محمدی پر عبدالقادر جیلانی کا روحانی سفر قدم مصطفیٰ پر ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کا جواب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مغانی شریف، جیوے جیوے. قاسم جنت توجہ چاہوں گا. خالق جنت خدا ہے، خالق جنت خدا ہے، مالک جنت مصطفیٰ ہیں، اور قاسم جنت علی مرتضیٰ ہیں، خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں. جنت غوث اعظم کے باپ دادا کی جاگیر ہے. پڑے رہو غوث اعظم کی، دامن پکڑے رہو غوث اعظم کا، رہو انہی کے سائے میں. وہ ملے تو سب ملا، وہ چھوٹے تو سب چھوٹا. چاہتے رہو، پیار کرتے رہو، دل سے مانتے رہو. وآخر دعوانا سبحان اللہ، سبحان اللہ.